अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आपके सामने जो तैयारा नज़र आ रहा है ये कोई आम मुसाफिर बरदार जहाज़ नहीं है। ये बोइंग 737 है, लेकिन इसमें सवार आम मुसाफिर नहीं है बल्कि खलीज की सिक्योरिटी का पूरा मुस्तकबिल सवार है। और जो कुछ इस तैयारे के तेहरान में उतरने के बाद हुआ वो मशरक़ वस्ता की सियासत का वो जल्जला है जिसके झटके इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक महसूस किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मशरक़ वस्ता के एक ऐसे सौदे की जो पर्दे के पीछे तय पाया और जिसने पूरी दुनिया की नींद हराम कर दी। दोस्तों, आज की ये खबर महज दो मुल्कों की डील नहीं है। ये खबर है एतमाद की, धोखे की और इलाकाई ताकत के उस खेल की जिसके धागे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान उस तारीखी मुआहदे की जहां $10 अरब के ईरानी मुंजमद फंड्स को रिहा करने का फैसला हुआ। लेकिन ये सादा सा लेन देन नहीं था। इस डील की वाकई कहानी क्या है? अमारात ने ये यू टर्न क्यों लिया? इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? सब कुछ आज हम बारीक बीनी से समझेंगे। सबसे पहले इस बोइंग 737 की कहानी समझते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, अबू धाबी का प्रेसिडेंशियल एयरपोर्ट, रनवे पर एक शाही बोइंग 737 खड़ा है जिस पर अमाराती शाही खानदान की मोहर लगी हुई है। लेकिन यह त्यारा मामूल के प्रोटोकॉल के बरक्स इंतहाई खामोशी से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यह कोई आम सफारती परवाज नहीं थी। यह मशरक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स की एक अलामत बनकर उतरी। त्यारे में सवार थे अमारात के आला तरीन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम, और वो हाथों में लिए थे एक ऐसी फाइल जिसकी कीमत $10 अरब थी। जी हाँ, $10 अरब। अब जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई ये $10 अरब की खबर है क्या? तो सुनिए, ये वो मुंजमद ईरानी असासे थे जो पाबंदियों की वजह से अमारात के बैंकों में बरसों से पड़े थे। तेहरान हुकूमत इन फंड्स को छू नहीं सकती थी, लेकिन अब एक नई डील के तहत अमारात ने न सिर्फ ये रकम रिलीज करने की हामी भरी बल्कि इसकी मुंतकली के लिए एक महफूज मेकनिज़म भी फराहम किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदला कि अमारात, जो कभी ईरान को अपना सबसे बड़ा इलाकाई हरीफ समझता था, अचानक इसका मालियाती नजात दहिंदा बनकर सामने आ गया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस पूरे बदलते हुए मंजरनामे को समझना पड़ेगा। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ईरान के हवाले से एक जारहाना पॉलिसी पर कारफरमा था। यमन की जंग हो या शाम का बहरान, लीबिया की खाना जंगी हो या खलीज में ईरानी असर व रसूख को रोकने की कोशिशें, अबू धाबी ने हमेशा एक ही टोन में बात की। लेकिन अब अबू धाबी को एहसास हो गया कि जोग्राफिया को बदला नहीं जा सकता। ईरान अमारात से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है और खलीज फारस का कोई भी तनाज़ो सबसे पहले इन्हीं दोनों मुल्कों की मईशतों को खाकस्तर करेगा। चुनांचे यूएई ने 2019 में फुजैरा की बंदरगाह के करीब ऑयल टैंकरों पर हमले देखे। 2022 में यमन से हौसियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने अबू धाबी को हिला कर रख दिया। इस वक्त अमारात को अंदाज़ा हुआ कि अमरीकी छतरी अब पहले जैसी काबिल एतमाद नहीं रही, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब वाशिंगटन की तवज्जो अब यूक्रेन और बहरुल काहिल पर मरकूज होती जा रही है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अबू धाबी ने फैसला किया कि जंग के बजाय डिप्लोमेसी और इक्तसादी तावन के रास्ते पर चला जाए। यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। अमारात की यह हिकमत अमली महज ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक वसी तर डाइवर्सिफिकेशन यानी तनों की हिकमत अमली का हिस्सा है। अबू धाबी अब अपनी सिक्योरिटी और मैशत को सिर्फ एक ताकत के साथ नहीं जोड़ना चाहता, इसलिए वो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल है। रूस के साथ ओपेक प्लस में तावन कर रहा है, भारत के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है, और अब ईरान के साथ इसने एतमाद साजी का ये बड़ा कदम उठाया है। अब आते हैं उस $10 अरब की डील की टेक्निकल तफसीलात की तरफ। ये फंड्स कैसे रिलीज हुए और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है। देखिए, ये मामला बहुत पेचीदा है। अमरीकी पाबंदियां, खास तौर पर वो पाबंदियां जो ट्रंप इंतजामिया ने 2018 में जौहरी मुआहदे से निकलने के बाद दोबारा आयद की थी, इनके तहत ईरानी तेल की आमदनी के ये अरबों डॉलर जनूबी कोरिया, जापान और इराक समेत मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए थे। अमारात में भी ईरानी असासों की एक खतीर रकम मौजूद थी जो बुनियादी तौर पर दो तरफा तजारत और तवानाई के शोबे में सरमाकारी से मुतल्लिक थी। अब अमारात ने अमरीकी महकमा ख़जाना के साथ मिलकर एक खसूसी इस्तिस्ना हासिल किया, जिसे टेक्निकल टर्म में OFAC लाइसेंस कहते हैं। ये ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल का लाइसेंस होता है।
جو مخصوص شرائط کے تحت پابندیوں میں نرمی فراہم کرتا ہے۔ اس لائسنس کے تحت امارات نے یہ $10 ارب ایرانی حکومت کو نہیں دیے، بلکہ ایک اسکرو اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے، جہاں سے صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ادویات، خوراک اور زرعی مصنوعات کی خریداری کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ ایرانی حکام نے اس ڈیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم ان کے مکمل کنٹرول میں آ گئی ہے اور وہ اسے جہاں چاہیں خرچ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ایرانی سینٹرل بینک کے گورنر نے دعویٰ کیا کہ یہ فنڈز ایران کی کرنسی ریال کو سہارا دینے اور درآمدات کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ دراصل یہی وہ گرے ایریا ہے جہاں ڈپلومیسی کا کھیل ہوتا ہے۔ ایران اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے پابندیوں کو مات دے دی، جبکہ امارات اور امریکہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ رقم کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بار جب یہ رقم انسانی ضروریات پر خرچ ہو جاتی ہے تو اس کے بدلے میں ایرانی بجٹ میں وہ اتنی ہی رقم بچ جاتی ہے جسے وہ دوسرے مقاصد بشمول دفاع کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے معاشیات میں فنجیبلٹی آف منی یعنی زر مبادلہ کا متبادل استعمال کہتے ہیں۔ اب اس پورے واقعے نے خلیج میں سیکیورٹی کے جو نئے معمے کھڑے کر دیے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ اسرائیل نے اس ڈیل پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے بیان آیا کہ ایران کو دیا جانے والا ہر ڈالر مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کو فنڈ کرے گا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ حزب اللہ، حماس اور یمن کے حوثی باغیوں کو ملنے والی مالی معاونت اسی طرح کے فنڈ سے آتی ہے، لیکن اسرائیل کا یہ غصہ امارات کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بنا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہم معاہدے کے تحت اسرائیل اور امارات کے تعلقات معمول پر آنے کے باوجود ابوظہبی اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر چلانے کا عادی ہے۔ سعودی عرب کی خاموشی بھی بہت معنی خیز تھی۔ ریاض نے عوامی طور پر اس ڈیل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے پس پردہ اس اقدام کی حمایت کی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب خود بھی چین کی ثالثی میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر چکا ہے اور یمن کی جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ریاض بخوبی جانتا ہے کہ جب تک تہران کے ساتھ کچھ حد تک معاشی معاملات بحال نہیں ہوں گے، یمن میں پائیدار جنگ بندی ممکن نہیں۔ تو دوستو، یہاں پر سارا کھیل صرف عرب ممالک اور ایران کا نہیں ہے۔ اس کہانی میں دو اور طاقتیں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، چین اور روس۔ چین نے اس پوری ڈیل میں ایک خاموش لیکن انتہائی فعال کردار ادا کیا۔ دراصل یہ ساری آئس بریکنگ اس وقت شروع ہوئی جب بیجنگ نے مارچ 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تاریخی مفاہمت کرائی۔ اس کے بعد امارات نے چین کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ مستقبل کی سیکیورٹی کا ڈھانچہ واشنگٹن کی بجائے بیجنگ کے ارد گرد بن رہا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان جغرافیائی طور پر ایران اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ گوادر بندرگاہ سے لے کر چین پاکستان اقتصادی راہداری تک، پاکستان اس پورے گیم کا مرکزی کھلاڑی ہے۔ ایران کے امارات سے تعلقات بہتر ہونے کا براہ راست فائدہ سی پیک کی مغربی شاخ کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہوتی ہے تو پاکستان کی مغربی سرحدیں محفوظ ہوں گی اور گوادر کو ایک بین الاقوامی ٹرانس شپمنٹ ہب بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ایران، امارات اور سعودی عرب ایک ہی اقتصادی بلاک میں کام کرنا شروع کر دیں تو اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سستا توانائی کا متبادل مل سکتا ہے اگر وہ ایران سے گیس پائپ لائن بحال کرے، جس کے لیے اب امریکی پابندیوں کا خوف کم ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ کے اپنے اتحادی ہی ایران کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہے کیونکہ جب ایران اور امارات کے درمیان تجارت کی راہیں کھلیں گی تو چابہار اور دبئی کے درمیان ایک مضبوط کوریڈور بنے گا۔ پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ گوادر اس نئے رقابتی ماحول میں اپنی افادیت کھو نہ بیٹھے۔ بات کرتے ہیں روس کی۔ ماسکو اس پورے منظرنامے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد سے روس کی توانائی کی پالیسی میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ مغربی پابندیوں کے بعد روس بھی ایران کی طرح اپنا تیل ایشیائی منڈیوں میں رعایتی قیمتوں پر فروخت کر رہا ہے۔ ایران اور روس کے درمیان ایک طرح کی مسابقتی شراکت داری ہے۔ دونوں مل کر اوپیک پلس میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب جب کہ امارات نے ایران کے فنڈز ریلیز کر دیے ہیں، اس سے ایران کی وہ مالی مشکلات کم ہوں گی جو اسے روس کے سامنے کمزور پوزیشن میں رکھتی تھیں۔
یعنی ایران اب روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں زیادہ خود مختار ہو سکے گا، اور دونوں ملکوں کے درمیان ڈرون، میزائل ٹیکنالوجی اور جوہری تعاون کے جو نئے معاہدے ہو رہے ہیں، ان میں ایران کی سودے بازی کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اب اس بوئنگ 737 کی خبر پر واپس آتے ہیں جو تہران میں لینڈ ہوا تھا۔ اس طیارے کی علامت صرف فنڈز کی منتقلی نہیں تھی، یہ اماراتی ذہنیت کی تبدیلی کی علامت تھا۔ ابوظہبی نے محسوس کر لیا کہ ڈرون وارفیئر کے اس دور میں جہاں ایک سستا سا ڈرون بھی کروڑوں ڈالر کے دفاعی نظام کو بے اثر کر سکتا ہے، وہاں روایتی جنگی حکمت عملی بے معنی ہو چکی ہے۔ ایران نے یمن کے حوثیوں کو جو ڈرون اور کروز میزائل ٹیکنالوجی دی، اس نے سعودی عرب اور امارات کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو بری طرح کمزور کر دکھایا۔ 2019 میں سعودی ارامکو کی تنصیبات پر حملے نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی تھی کہ تیل کے کنووں کی حفاظت کرنے والے امریکی پیٹریاٹ میزائل سسٹم واقعی کارآمد نہیں رہے۔ اب ایک اور اہم زاویہ سامنے آتا ہے، وہ ہے ترکی کا کردار۔ انقرہ بھی اس نئے علاقائی فن تعمیر میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اردگان حکومت نے بھی ایران کے ساتھ تعلقات میں نمایاں بہتری لائی ہے اور یہ خلیجی عرب ممالک کے ساتھ بھی مفاہمت کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ ترکی، ایران اور امارات کے درمیان یہ نیا مثلث مشرق وسطیٰ میں توانائی کی راہداریوں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ اب پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس تعلق میں شامل ہو کر اپنی جیو اکنامک اہمیت کو بڑھائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب امارات نے ایران کے فنڈز ریلیز کیے تو اس ٹرانزیکشن کے لیے سوئفٹ سسٹم استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ سوئفٹ پر ایرانی بینک ابھی بھی پابندیوں کا شکار ہیں۔ اس کے بجائے امارات کے مرکزی بینک نے ایک بائی لیٹرل کرنسی سویپ ارینجمنٹ، یعنی دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کا طریقہ استعمال کیا۔ درہم اور ریال کے درمیان یہ براہ راست لین دین ہوا، اور یہ وہی ماڈل ہے جسے روس اور چین بھی اپنا رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ اس وقت خلیج اور مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے وہ کوئی عام سفارتی ڈیل نہیں ہے، یہ ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جہاں ڈالر، مغربی اتحاد اور پرانی جنگی حکمت عملی اپنی افادیت کھو رہی ہے۔ امارات کا یہ بوئنگ 737 محض 10 ارب ڈالر لے کر نہیں گیا تھا، یہ ایک نئے دور کا پیغام لے کر گیا تھا، ایک ایسا دور جہاں طاقت کا توازن معیشت، ڈیجیٹل کرنسی اور توانائی کی راہداریوں کی بنیاد پر طے ہوگا۔ نیچے کمنٹس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ اہم تجزیہ ہر اس شخص تک پہنچ سکے جو پاکستان اور دنیا کے بدلتے حالات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔